السلام علیکم لسنرز۔ آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کوئی لمحہ گلاب ہو، جو کہ تری ہے نگہت عبداللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 23۔ ہاں کیا بات ہے؟ رابعہ نے پوچھا تو وہ ضبط کرتے ہوئے رو پڑا تھا۔ باجی آپ جلدی گھر آ جائیں۔ عثمان، رابعہ ٹھٹکی تھی۔ کیا ہوا عثمان؟ سب خیریت تو ہے نا؟ بس آپ آ جائیں، پہلے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ رابعہ چیخی تھی۔ مجھے نہیں پتا، میں اکیلا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ عثمان نے کہہ کر فون بند کر دیا اور وہیں بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا تو سمینہ اس کے پاس آ کر رندی آواز میں بولی، عثمان بھائی آپ روئے نہیں؟ پھر رک کر پوچھنے لگی، میں اپنی امی کو لے آؤں؟ نہیں۔ عثمان فوراً ہاتھ نیچے گرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی کسی کو سونی کا نہیں بتانا، اپنی امی کو بھی نہیں، اور تم جاؤ اپنے گھر، تمہاری امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ ہاں لیکن آپ اکیلے، آپ روئیں گے تو نہیں؟ سمینہ جانا بھی چاہتی تھی اور اس کا خیال بھی تھا۔ نہیں تم جاؤ، پھر اپنی امی سے کوئی بہانہ کر کے آ جانا، جب تک باجی بھی آ جائیں گی۔ عثمان نے کہا تو جانے کیا سوچتے اپنا بیگ اور کتابیں اٹھا کر چلی گئی۔ عثمان نے ایک بار پھر ابو کا نمبر ڈائل کیا، پھر آ کر امی کے پاس بیٹھ گیا اور ان کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر پکارنے لگا، امی 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 اٹھیں۔ امی نے ایک بار پھر تکیے پر سر رکھا، پھر اسی بے ہوشی کے عالم میں پوچھنے لگی، سونی سونی آ گئی؟ سونی میری بچی؟ عثمان مزید خائف ہو کر امی کے پاس سے اٹھ گیا تھا کہ اگر انہوں نے آنکھیں کھول کر سونی کا پوچھ لیا تو وہ کیا جواب دے گا۔ پھر ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے بار بار گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا اور جیسے ہی رابعہ اندر داخل ہوئی بھاگ کر اسے لپٹ گیا۔ باجی باجی ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ رابعہ نے اسے خود سے الگ کرنا چاہا لیکن وہ کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح اس میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عثمان عثمان، رابعہ زبردستی اسے دھکیل کر چیخی، پاگل ہو گئے ہو؟ اندر چلو، امی کہاں ہیں؟ وہ عثمان نے برآمدے میں تخت کی طرف اشارہ کیا تو رابعہ نے ایک قدم آگے بڑھایا لیکن پھر ٹھٹک کر اس سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے امی کو؟ بے ہوش ہیں، عثمان نے اپنی آستین سے آنسو صاف کرتے بتایا تو وہ کیوں کا سوال رک کر بولی، جاؤ پہلے ڈاکٹر کو لے کر آؤ۔ ڈاکٹر آیا تھا؟ عثمان نے کہا تو خود پر قابو رکھ کر پوچھنے لگی، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ ڈاکٹر کو چھوڑیں، سونی کا پوچھیں، اسے کوئی زبردستی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ عثمان اچانک پھٹ پڑا، کیا کہہ رہے ہو؟ اسے اپنے پیروں تلے سے زمین کی سختی محسوس ہوئی۔ ہاں، سمینہ نے آ کر بتایا ہے کہ دونوں کالج سے نکل کر اسٹاپ پر کھڑی تھیں کہ ایک آدمی سونی کے منہ پر رومال رکھ کر اسے اپنے ساتھ لے گیا اور یہی سن کر امی بے ہوش ہوئی ہیں۔ اب بتائیں میں اسے کہاں ڈھونڈنے جاؤں؟ عثمان نے سونی کا بتا کر پوچھا تو وہ کیا کہتی؟ اس کا اپنا ذہن معاف ہو گیا، بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ باجی خدا کے لیے آپ تو اپنے آپ کو سنبھالیں۔ عثمان نے آگے آ کر اس کے کندھے تھام کر اسے جھنجھوڑا۔ تب وہ جیسے ہوش میں آ گئی اور پہلے امی کے پاس بیٹھ کر کچھ دیر ان کی سانسوں کی آمد و رفت دیکھتی رہی، پھر ان کے پاس سے اٹھتے ہوئے عثمان سے بولی، جاؤ سمینہ کو بلا لاؤ، وہ آئے گی ابھی۔ عثمان نے کہا، تم نے ابو کو فون کیا؟ جی 2-3 بار ٹرائی کر چکا ہوں لیکن ان کا نمبر انگیج تھا۔ اچھا ہوا، انہیں ابھی مت بتانا، شام میں آئیں گے تو۔ بولتے ہوئے ذہن کے ساتھ بولتے ہوئے سوچ میں پڑ گئی تھی۔ باجی ہم سونی کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ عثمان نے پوچھا تو وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ جب سمینہ آ گئی تو عثمان کو امی کے پاس رکنے کا کہہ کر سمینہ کو اپنے کمرے میں لے آئی، اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ کون تھا؟ اس کا حلیہ، اس کی گاڑی؟ میں کچھ نہیں بتا سکتی باجی، سب اتنا اچانک ہوا کہ میں کچھ سوچ بھی نہیں سکی تھی، البتہ اس کی گاڑی سرخ رنگ کی تھی۔ سمینہ نے بتایا تو وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر پوچھنے لگی، لڑکا سا تھا یا بڑی عمر کا آدمی؟ لڑکا تو نہیں تھا، کافی لمبا چوڑا، سیاہ چشمہ بھی لگا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ باجی میں جاؤں؟ سمینہ نے پوچھا تو وہ رک کر بولی، ہاں لیکن دیکھو کسی کو بتانا مت۔ نہیں میں نے اپنی امی کو بھی نہیں بتایا۔ اچھا کیا ہے، سمینہ کے ساتھ کمرے سے نکل آئی تھی۔ عثمان اسے دیکھتے بولا، باجی میں جا رہا ہوں۔ کہاں؟ سونی کو ڈھونڈنے۔ کہاں ڈھونڈو گے اسے؟ ہر جگہ، عثمان کہہ کر تیزی سے باہر بھاگا۔ وہ پیچھے پکارتی رہ گئی، پھر سمینہ کو رخصت کر کے امی کے پاس بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر پکارنے لگی، امی امی اٹھے نا، سونی آ گئی۔ امی غفلت میں بھی نہیں بھول رہی تھی، آ جائے گی، عثمان گیا ہے اسے لینے، آپ اٹھیں تو۔ وہ خود بری طرح ٹوٹ رہی تھی، دل چاہ رہا تھا امی کے سینے پر سر رکھ کر پھٹ پھٹ کر روئے کیونکہ سمجھ رہی تھی کہ اس مقام پر وہ کتنی بے بس ہے۔ امی نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں تو وہ عاجزی سے بولی، آپ ہمت سے کام لیں، میری ہمت بڑھائیں، تب تو ہم کچھ کر سکیں گے۔ امی کی آنکھیں یخلک آنسوؤں سے بھر گئیں اور وہ ضبط نہ کر سکی، اس کے سینے پر سر رکھ کر رو پڑی تھی۔ سونی، امی وہ بس ایک ہی نام یاد رہ گیا تھا، اسے کچھ نہیں ہوگا، آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، تب تک میں کچھ سوچ سکوں گی۔ وہ اس کے سینے سے سر اٹھا کر بولی، کیا سنبھالوں؟ اللہ مجھے موت دے دے، ہائے پتہ نہیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے، میری معصوم بچی، اللہ اس پر کوئی آنچ آنے سے پہلے مجھے اٹھا لے۔ امی رو رو کر فریادیں کرنے لگی تھی۔ بس کریں امی بس کریں، اس نے روتے ہوئے التجا کی، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، پتہ نہیں کون نامراد لے گیا اسے، خدا کا قہر ٹوٹے اس پر۔
हाय, तुम्हारे बाप को क्या जवाब दूंगी, वो तो मेरी साथ पुश्ते नहीं बख्शेगा। तुमने फ़ोन किया बाप को? नहीं। वो हथेलियों से आंसू रगड़ते बोली, अब्बू को मालूम नहीं होना चाहिए। कैसे मालूम नहीं होगा, वो तो आते ही उसका पूछेंगे। अम्मी ने कहा तो उठते बोली, कह दीजिएगा मामू जी के यहाँ गई है, इज़ाम भाई आए थे, वो अपने साथ ले गए। अम्मी कुछ कहने के लिए मुंह खोल कर रह गई, बोली कुछ नहीं। मैं इज़ाम भाई को फ़ोन कर रही हूँ, उन्हें बता देती हूँ, उसने अम्मी को देखकर कहा, फिर फ़ोन की तरफ बढ़ गई। सोनी होश में आते ही चिल्लाने लगी थी, यहाँ तक कि उसका हलक खुश हो गया। बदन ढाल फिर आंखें बंद करके वो नए सिरे से अपनी तवानाइयां मुश्तमा कर रही थी। दरवाज़ा जोरदार ठोकर के साथ खोलकर शहबाज अंदर आ गया तो सोनी ने फौरन आंखें खोल दी, लेकिन एक लंबे चौड़े आदमी को देखकर सहम गई थी। बस इतनी ताकत थी। शहबाज खबासत से मुस्कुराया, और चीखो और चिल्लाओ, मैं घर जाऊंगी, वो बमुश्किल बोल पाई। घर ले चलूंगा, घर भी ले चलूंगा, पहले उठो कुछ खा पी लो। वो चलता हुआ मेज पर जा बैठा और टेबल पर रखे पैकेट खोलकर खाना निकालने लगा तो वो उठने की सही करते बोली, मुझे भूख नहीं, आप प्लीज़ मुझे घर छोड़ाएं। आप? वो हंसा फिर उसे देखकर बोला, चलो उठो, खाना गर्म है। मैं? ना मत करना, मैं ना सुनने का आदी नहीं हूँ। शहबाज ने फौरन वार्निंग के अंदाज में टोका तो वो रोने लगी। अरे वो धाड़ा, बस बहुत हो गया रोना धोना, चलो इधर आकर बैठो। वो सहम कर हथेलियों से आंखें रगड़ने लगी, फिर सहमी हुई नजरों से उसे देखते बेड से उतरकर उसके सामने चेयर पर बैठ गई। शाबाश, अगर जल्दी जाना है तो मेरी किसी बात से इनकार मत करना, खा लो। शहबाज ने कहकर प्लेट उसके सामने रखी तो वो घर जाने के ख्याल से जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। बार बार निवाला हलक में अटक रहा था, जिसे वो पानी का घूंट लेकर अंदर उतारती फिर खाने लगती, जबकि वो यूँ खाने में मसरूफ थी जैसे एक बस यही काम हो। सोनी ने अपनी प्लेट साफ कर ली, तब उसे देखकर बोली, चलें? कहाँ? वो अपने किसी ख्याल में था, जब भी समझा नहीं। घर, सोनी ने कहा तो बेनियाजी से बोला, जल्दी क्या है? मेरी अम्मी परेशान हो रही होंगी। वो मासूमियत से बोली तो वो उसे देखकर उठ खड़ा हुआ, कुछ बोला नहीं। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? बस, ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं। वो टोककर कमरे से निकल गया और कुछ देर में वापस आकर बोला, मैं अभी काम से जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊँगा। मैं भी चलूँगी। वो फ़ौरन खड़ी हो गई। तुम अब कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी मेरे पास, मेरी गुड़िया। वो इंतहाई चिचोरे अंदाज में आगे आकर उसकी थोड़ी छूना चाहता था कि वो पीछे हट गई, जिस पर वो कहका लगाकर बोला, कहाँ तक जाओगी? वो हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। सुनो, मैं बहुत ढीठ और बेगैरत हूँ, मुझ पर आंसुओं का असर नहीं होता और ना ही गिड़गिड़ाने का। तुम मुझे राम कर सकती हो इसलिए, और ना ही तुम मुझे इस तरह राम कर सकती हो, इसलिए ये सब फजूल है। वो और शिद्दत से रोने लगी थी। मैं जा रहा हूँ, वो ऊंची आवाज़ में बोला, मेरे आने तक जितना रो सकती हो रो लो। नहीं, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, खुदा के लिए। उसने फौरन हाथ जोड़े, लेकिन वो यकसर नज़रअंदाज करते हुए कमरे से निकल गया था। अपने पीछे दरवाज़ा खींचकर लॉक लगाया तो वो भागकर दरवाज़ा पीटने लगी। फिर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ कानों में पड़ते ही उसके हाथ जैसे बेजान हो गए थे। पेशानी दरवाजे से जा लगी थी। अल्लाह जी, मैं क्या करूं? अब्बू तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो तो आप ही से भी नाराज़ हैं, मेरी भी अब शक्ल नहीं देखेंगे। मैं कहाँ जाऊं? अल्लाह करे ये आदमी मर जाए, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और वो कभी वापस ना आए। हाय नहीं, अगर वो नहीं आए तो मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी? वो रोने के साथ मुसलसल सोचे जा रही थी, और जब निकलने का ख्याल आया तब आंसू पोंछकर कमरे का जायजा लेने लगी कि कोई और रास्ता, कोई दरवाज़ा, खिड़की, लेकिन कुछ भी नहीं था। बस छत के करीब एक रोशनदान था, जिसे देखते हुए वो बेड पर आ बैठी और फिर उस तक पहुंचने का सोचते सोचते उसे चक्कर आने लगे थे। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा तो उसने तकिए पर सर रख लिया, लेकिन नजरें अभी भी रोशनदान पर थीं, जहाँ से थोड़ा सा आसमान नजर आ रहा था। अल्लाह जी, मुझे डर लग रहा है, किसी को भेज दें। अम्मी, अब्बू, बाजी, हाँ बाजी आ सकती हैं, वो बहुत बहादुर हैं, काश उन्हें पता चल जाए कि मैं यहाँ हूँ। बाजी, बाजी आ जाएं। वो फिर मुँह छिपाकर सिसकने लगी और यूं सिसकते सिसकते सो गई थी। फिर वो खुद भी नहीं उठी थी। उसके पैर का अंगूठा हिलाया गया था, जिससे वो हड़बड़ाकर उठी, लेकिन सामने शहबाज को देखकर दोबारा तकिए में मुंह छुपा लिया और वो फिर उसके पैर का अंगूठा जोर से दबाकर बोला, उठ जाओ गुड़िया, रात हो गई। रात? उसने बेहद परेशान होकर तकिए हटाकर रोशनदान से देखा, जहाँ आसमान का रंग बदल गया था। बहुत सो लिया तुमने, अब हम रत जगह मनाएंगे। वो उसे देखते दर्द पड़ गई, जो मकरू हंसी के साथ उसकी मासूमियत से खेलने आ रहा था। राबिया मुजरिमाना अंदाज में सर झुकाए बैठी थी। निज़ाम अपनी जगह खामोश और जाने किन सोचों में गुम थे। उनकी पेशानी पर लकीरें उभर रही थीं, ज़हनी इंतशार की अलामत। कितनी देर बाद राबिया ने ज़रा सी पलकें उठाकर उन्हें देखा, फिर डरते डरते पुकारा, निज़ाम भाई। उनकी आवाज़ बंद होठों के अंदर ही उभरी थी। कुछ कहे ना, वो जो हर मामले में बहुत तेज़ होकर बोलती थी कि मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, इस मकाम पर बिल्कुल ही हिम्मत हारे बैठी थी। निज़ाम बस उसे देख कर रह गए तो वो आजी से कहने लगी,
خدا کے لیے نظام بھائی بتائیں میں کیا کروں، کہاں ڈھونڈوں اسے؟ وہ تو اتنی ڈرپوک ہے کہ ذرا سی اونچی آواز میں بولنے پر لرزنے لگتی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں اسے، وہ مر جائے گی۔ یہ سب تمہاری حماقتیں ہیں، منع کیا تھا کہ مت کرو بیگم آفندی سے دشمنی، لیکن تم بڑی ترم خان بنتی تھی۔ اب جاؤ لگاؤ اس کا بھی اشتہار، تھانے میں رپورٹ درج کراؤ۔ نظام ضبط کرتے ہی پھٹ پڑے تھے۔ ضرور کراتی، اگر جو بیگم آفندی یہاں ہوتی، خود تو وہ لندن جا بیٹھی ہیں۔ اس نے کہا تو نظام پوچھنے لگے، تمہیں یقین ہے اس میں انہی کا ہاتھ ہے؟ کیوں، آپ کو یقین نہیں؟ اس نے الٹا تڑک کر پوچھا اور ان کے سر جھٹکنے پر کہنے لگی، ابھی آپ نے خود ہی تو کہا کہ یہ ان سے دشمنی مول لینے کا نتیجہ ہے۔ چھوڑو یہ فضول بحث، مجھے تم نے دھورے عذاب میں ڈال دیا ہے۔ اگر پھپھا جان اسے لینے یہاں آ گئے تو میں کیا کہوں گا؟ کہہ دیجیے گا مر گئی۔ وہ چڑھ کر بولی، مر ہی جاتی تو اچھا تھا۔ وہ دکھ سے کہتے اٹھ کھڑے ہوئے، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، تم کہاں جاؤ گی؟ آفس، چلے مجھے راستے میں اتار دیجیے گا۔ وہ ان کے ساتھ کمرے سے نکلی اور علت میں مامی جی سے الوداعی کلمات کہہ کر باہر آ گئی۔ جب نظام کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تب پوچھنے لگی، آپ نے مامی جی کو بتا دیا ہے؟ نہیں، وہ پہلے ہی فائقہ کا صبح سے شام پوچھتی رہتی ہیں۔ انہوں نے گاڑی آگے بڑھاتے کہا، یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، خود تو جانے کہاں جا مری ہے، ساری مصیبتیں ہمارے لیے چھوڑ گئی۔ وہ فائقہ کو برا بھلا کہنے لگی، پھپھو تو بہت پریشان ہوں گی۔ نظام نے اس کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی۔ ظاہر ہے کتنے گھنٹے تو بے ہوش ہی رہی تھی، پھر شام میں ابو کے سامنے خود کو نارمل پوز کیا۔ آپ سوچ نہیں سکتے اس وقت ان کی حالت کیا تھی۔ ادھر رات میں تو جانے کتنی مرتبہ مجھے آ کر اٹھایا کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی ہے، دیکھو سونی آ گئی ہوگی۔ ابھی میں انہیں بہت تسلی دے کر آئی ہوں کہ… وہ بولتے ہوئے ایک دم خاموش ہو گئی تو نظام نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، لیکن وہ دوسری سمت جانے کسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ نظام نے پوچھا تو وہ چل کر چیخی، نظام بھائی وہ سرخ گاڑی، اس کے پیچھے چلیں۔ کون ہے اس میں؟ نظام نے سرخ گاڑی پر نظر جماتے پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن شاید میں نے دیکھا ہے۔ ہاں دیکھا ہے، وہ بہت بے قراری سے جلدی بتانے لگی۔ ایک بار سی ویو پر میری شوٹنگ تھی، وہ وہاں نظر آیا تھا۔ پھر ایک دن میں توصیف کے ساتھ گاڑی میں تھی، تب وہ مجھے کچھ مشکوک لگا اور میں نے توصیف سے کہا بھی، لیکن ہنس کر ٹال گیا۔ تمہارا فین ہوگا۔ وہ میرا فین نہیں ہے ضرور۔ ریلیکس، ابھی معلوم ہو جاتا ہے۔ تم گاڑی کا نمبر نوٹ کرو۔ نظام نے اپنے بازو پر جمے اس کے ہاتھ کو تھپک کر کہا۔ ہاں، اس نے فوراً نظام کی جیب سے پین کھینچ کر نمبر نوٹ کیا، پھر سامنے دیکھ کر بولی، سمیرہ نے بھی سرخ رنگ کی گاڑی بتائی تھی۔ کیا تم صرف سرخ رنگ کی گاڑی دیکھ کر… نہیں، مجھے اس آدمی پر شبہ ہے۔ وہ فوراً بولی، اچھا اب تم خاموش رہو اور اپنے آپ پر قابو رکھو۔ فوراً اسے سونی کا مت پوچھنا، بلکہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا سونی سے کوئی تعلق ہے۔ ابھی ہم صرف معلوم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں وہ کون ہے اور کیا کرتا ہے، پھر بہت محتاط ہو کر اس کی سرگرمیاں معلوم کروں گا، سمجھی؟ جلد بازی میں کام خراب ہو سکتا ہے۔ نظام نے دھیرج سے اسے سمجھایا، پھر اسے سرخ گاڑی سے کافی فاصلے پر اپنی گاڑی روکتے ہی وہ چونک کر بولے، تو یہ بیگم آفندی کی فیکٹری ہے، پھر یقیناً سونی یہیں ہوگی۔ وہ کہہ کر اترنے لگی کہ نظام نے روک دیا، تم سارا کام خراب کر دو گی، تمہیں اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گی، وہ ضدی انداز میں بولی تو نظام خاموش رہے۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے اس شرط پر لے جانے کو تیار ہوئے کہ بالکل خاموش رہے گی، اور اس نے وعدہ کر لیا۔ نظام سیدھے فیکٹری مینیجر کے پاس گئے تھے، اپنا تعارف کرانے کے ساتھ اپنی فرم کا حوالہ دے کر فیکٹری دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مینیجر خود ان کے ساتھ چل پڑا۔ مختلف شعبوں سے گزرتے ہوئے وہ پیکنگ ہال میں داخل ہوئے تو وہاں شہباز کو دیکھتے رابعہ نے اشارے سے نظام کو اس کی طرف متوجہ کیا، تو جواباً انہوں نے بھی اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور مینیجر ایک چیز کے بارے میں نہ صرف پوچھتے رہے بلکہ دلچسپی بھی ظاہر کرتے۔ شہباز کے قریب پہنچے تو گردن رک کر مینیجر سے تعریفی کلمات کہے، آپ کے ہر شعبے میں کارکردگی متاثر کن ہے اور اس کا کریڈٹ یقیناً آپ کو جاتا ہے۔ پھر اچانک شہباز کو مخاطب کر گئے، آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ میں یہاں… شہباز کی نظر اچانک رابعہ پر پڑی اور اس کے بعد ہونٹوں میں ہی رہ گئی۔ نظام جو اسے دیکھ رہے تھے اس کے چونکنے اور ٹھٹکنے پر بہت محتاط ہو کر فوراً رابعہ سے بولے، چلے مس رابعہ۔ رابعہ شاہ کی نظروں سے دیکھنے لگی، لیکن انہیں خدشہ تھا کہ کہیں وہ یہیں شہباز کے گریبان پر ہاتھ نہ ڈال دے۔ جب بھی اس پر چلنے کو صرف کہا ہی نہیں بلکہ اس کا بازو تھام کر مینیجر کا شکریہ ادا کرتے چل پڑے۔ آپ بہت غلط کر رہے ہیں نظام بھائی۔ باہر آتے وہ ان پر بگڑنے لگی، آپ نے دیکھا نہیں، وہ مجھے دیکھ کر چونکا تھا اور گھبرا بھی گیا تھا۔ ہاں، میں نے سب دیکھا ہے، انہوں نے کہا تو وہ تیز ہو کر بولی، پھر آپ ایسے کیوں جا رہے ہیں؟ کیا کروں، سب لوگوں کے سامنے اسے پوچھوں کہ سونی کہاں ہے، اور تمہارا کیا خیال ہے وہ بتا دے گا؟ انہیں بھی غصہ آ گیا۔ تم زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش مت کرو، بیٹھو گاڑی میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا، اور خبردار جو تم گھر سے نکلی تو اب تم بھی سدھر جاؤ، ورنہ کسی دن مجھے تمہاری تلاش میں نکلنا پڑے گا۔ پہلے کس کو تلاش کر لیا آپ نے؟ وہ تن سے بولی، کر لوں گا، انہوں نے کہا تو سر جھٹک کر بولی،
बस कर चुके। इज़ाम होंठ बीच कर फिर गाड़ी उसके घर के सामने रोक कर बोले, पप्पू का ख्याल रखना और दुआ करना मैं सोनी तक पहुंच जाऊं। मुझे फ़ोन ज़रूर कीजिएगा। वो कहकर उतर गई तो उन्होंने फिर गाड़ी स्पीड से बढ़ा दी थी। गर्मी और हफ्ते उसकी आंख खुली थी। सरहाने से रिस्ट वॉच उठाकर टाइम देखा, 5 बज रहे थे। मजीद सोने का वक्त नहीं था, इसलिए वो उठ गया और मामूल के मुताबिक आंगन में छिड़काव करने के इरादे से कमरे से निकल आया था, लेकिन बरामदे में ही रुक गया क्योंकि इधर हैंड पंप पर फेंक कर कपड़े खंगाल रही थी। उससे फारिग होने के इंतजार में वहीं बरामदे में बैठ गया और यूं ही बिला इरादा उसे देखते हुए अचानक उसका रोम रोम उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। उसकी एक एक हरकत महसूस करने लगा। तुम नहाओगे? वो कपड़े ताप पर फैलाने आई तो उसे देखकर पूछने लगी। जानती थी वो इस वक्त कपड़े समेत हैंड पंप के नीचे बैठता है। हाँ, वो चौंका था। नहीं, तुम अपना काम कर लो, बस 2-3 कपड़े रह गए हैं। वो कहकर हैंड पंप चलाने लगी तो वो उठकर उसके पास चला आया। टूटी में पानी नहीं है, बहुत गर्म है। अच्छा हटो, मैं चलाता हूँ, तुम कपड़े खंगालो। वो जल्दी जल्दी हैंड पंप चलाने लगा, जिसकी मोटी धार के नीचे कपड़े निचोड़ते हुए वो पूछने लगी, गर्मी कब तक रहेगी? अभी तो पूरा 1 महीना बाकी है। क्यों, तुम तंग आ गई? उसने जवाब के साथ पूछा। मैं क्या, सभी तंग आ गए होंगे। वो कहकर तार की तरफ बढ़ गई और कपड़े फैलाकर वहीं से अंदर चली गई तो उसने बाल्टी भरकर पहले आंगन में छिड़काव किया, फिर हैंडपंप के नीचे बैठ गया। लेकिन जाने क्यों अब उसे खुद बहुत अजीब सा लग रहा था। एक बार भी ये ख्याल आ रहा था कि कहीं वो आकर उसे इस हालत में ना देख ले। जब ये बहुत जल्दी उठकर बाथरूम में जाकर कपड़े बदले, फिर आंगन में चरपाई बिछाकर वहीं लेट गया और अलिशबा को पुकारने लगा। अलिशबा, चाय मिलेगी कि नहीं? कभी खुद भी बना लिया करो। अलिशबा कमरे से निकलकर बोली, ये मेरा काम नहीं है और अम्मा से कहो बाहर आ जाए। आ रही हैं, अलिशबा कहकर किचन में चली गई तो वो आंखें बंद करके बड़ी तरंग में गुनगुनाने लगा। अच्छा गा लेते हो। वो अम्मा के साथ बच्चे को लिए बाहर आई थी और दूसरी चारपाई पर बैठते बोली तो वो एक लहजा को खामोश हुआ, फिर गाने लगा। अचानक बच्चे के रोने से वो उठकर बैठ गया। इसे क्या मेरा गाना पसंद नहीं आया? नहीं, वो हंस पड़ी। बहुत ही बज़ौक है, लगता है बाप पर गया है। वो कनखियों से उसे देखकर बोला, जी नहीं, इसके बाप जैसा बाज़ौक कोई था ही नहीं। उसने फौरन कहा तो हंसकर बोला, हाँ, वो तो तुम्हें देखकर ही पता चलता है। क्या मतलब है तुम्हारा? उसके तेज होने पर वो जोर जोर से हंसने लगा तो अम्मा हैरान होकर पूछने लगी, क्या हो गया है? कुछ नहीं, वो अम्मा से कहकर फिर उसे मुखातिब हुआ। एक बात बताओ, शहरियार को तुम्हारी कौन सी अदा पसंद आई थी? ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? वो रूठे लहजे में बोली। पता भी नहीं सकती क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता। वो उसके चिढ़ने रूठने से महसूस हो रहा था। तुम्हें पता है? वो वाकई चिढ़ गई थी। हाँ, वो अब दिलकशी से मुस्कुरा रहा था। फजूल बातें मत करो। वो नजरें चुरा गई। अच्छा जी। वो बड़े आराम से मानकर अलिशबा को पुकारने लगा। अलिशबा, चाय ला, मुझे देर हो रही है। ला रही हूँ, अलिशबा वहीं से बोली थी। पता नहीं कब लाएगी। अम्मा, मैं चलता हूँ। वो उठने लगा कि माँ ने रोक दिया। आ रही है, आ रही है। वो पहले बुड़बुड़ाया, फिर चुटकी बजाकर बच्चे को मुतवज्जा करने लगा तो वो आहिस्ता आवाज़ में बोली, सुनो, मुझे फ़ोन करना है। किसे? घर? नहीं, तुम रोती हो। अब नहीं रोऊंगी। वो मिन्नत से बोली। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, उधर फ़ोन बंद होगा, इधर तुम। मैं इल्ज़ाम भाई को करूँगी। वो फ़ौरन बोली, उनसे सबकी खैरियत मालूम हो जाएगी। आज नहीं, छुट्टी के दिन। उसने कहा तभी अलिशबा चाय लेकर आ गई तो वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। 1 घंटे में चाय बनाती है? बनाती है नहीं, बनाती हो। बाजी, इन्हें भी तो टोके ना। अलिशबा ने उसकी तसल्ली करते हुए फ़ायका से कहा तो वो ज़रा सा हंसकर रह गई। क्या टोके? हाँ, मुझे बता। इसने अलिशबा से पूछा तो बेख्तियार बोली, बता नहीं, बताओ। क्या बताओ? वो बारी बारी दोनों को देखने लगा। कुछ नहीं, चाय पियो, आपको देर हो रही है। अलिशबा झंझला कर अम्मा के पास जा बैठी तो वो उसे देखने लगा, लेकिन वो भी बच्चे में मसरूफ़ हो गई थी। सुनो, वो चाय का सिप लेकर से बोला, छुट्टी के दिन फ़ोन कर लेना। वो उस बात में सर हिलाकर बच्चे को गुदगुदाने लगी तो वो फिर उसकी हर हरकत को महसूस करने लगा था। सोनी इंतहाई सदमे की हालत में गुंग और साकित थी। जहन तो बिल्कुल ही सोचने के काबिल नहीं रहा था। अलबत्ता नज़रों के सामने अपना घर और एक एक का चेहरा घूम रहा था, जैसे वो कब अभी अपने प्यारों को नहीं देख सकेगी, वो यही मर जाएगी। उसके अंदर मरने का खौफ नहीं, आरज़ू थी। उसका दिल बड़ी शिद्दत से मरने की दुआ मांग रहा था। तभी शहबाज अंदर आया और कितनी देर उसके पैरों के पास खड़ा उसे देखता रहा, फिर उसका अंगूठा हिलाकर बोला, मर गई क्या? उसके वजूद में बस इतनी हरकत हुई कि उसने पलकें मूंद ली और उससे ही वो जैसे मुतमईन सा होकर सोफे पर जा बैठा था। जेब से मोबाइल निकालकर नंबर पुश करने लगा। हेलो। दूसरी तरफ बेगम अफंदी थी। मैडम, इधर बहुत गड़बड़ हो गई है, शहबाज ने झूठ से कहा। क्या हुआ? बेगम अफंदी ने सरसरी अंदाज में पूछा। उसकी बहन आज फैक्ट्री पहुंच गई थी।
مجھے لگتا ہے میڈم اس نے مجھے پہچان لیا تھا، شہباز نے بتایا تو وہ اب تیز ہو کر پوچھنے لگی، رابعہ فیکٹری کیا کرنے گئی تھی؟ شاید میری تلاش میں، شہباز نے کہا۔ نان سینس، میں نے کہا بھی تھا اس سے ہوشیار رہنا، وہ بہت تیز لڑکی ہے۔ کیا پوچھا اس نے تم سے؟ بیگم افندی کچھ پریشان ہو گئی۔ پوچھا تو کچھ نہیں، بس دیکھ کر چلی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا اور دونوں یوں ظاہر کر رہے تھے جیسے فیکٹری دیکھنے آئے ہیں، لیکن شہباز نے خاموش ہو کر ان کے بولنے کا انتظار کیا، پھر پکار کر پوچھنے لگا، ہیلو میڈم، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ فوراً جان چھڑاؤ اس لڑکی سے، لیکن احتیاط سے۔ رابعہ اگر فیکٹری پہنچ سکتی ہے تو یہاں تک بھی تمہارا پیچھا کر سکتی ہے، سمجھے؟ بیگم افندی تل ملا کر بولی تھی۔ جی، مجھے بھی خدشہ تھا، جبھی میں اندھیرا پھیلنے کے بعد یہاں آیا ہوں۔ بہت کمال کیا، جاؤ اس وقت اسے کہیں پھینک آؤ، بیگم افندی کہہ کر فون بند کرنے لگی۔ پھینکنے کی چیز تو نہیں ہے، وہ سونی کو دیکھ کر بڑبڑایا، پھر اٹھ کر بیڈ کے قریب آ گیا، اونچی آواز میں بولا، ارے اٹھ جاؤ۔ وہ ایسے ہی بے حس و حرکت پڑی رہی، تب وہ اسے بازو سے کھینچ کر گھسیٹتا ہوا باہر گاڑی تک لایا اور اندر دھکیل دیا، پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر کہنے لگا، بڑی جلدی تمہیں چھٹی ہو گئی، میں تو ہفتہ 10 دن تمہیں مہمان بنانا چاہتا تھا، لیکن افسوس تمہاری رہائی کا آرڈر آ گیا۔ وہ سن ہی نہیں رہی تھی تو سمجھتی کیا، اسے تو یہ احساس بھی نہ رہا تھا کہ وہ گاڑی میں بیٹھی ہے جو اندھیرے میں سنسان راستوں پر دوڑتی جا رہی تھی۔ پھر ایسی ہی اندھیری سنسان سڑک پر اس نے گاڑی روکی اور اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے باہر دھکیلتے اسپیڈ سے گاڑی بھگا کر لے گیا، اور وہ جسے اپنے وجود تک کا احساس نہیں تھا مزید تاریکیوں میں ڈوب گئی۔ کچھ دیر بعد وہاں دوسری گاڑی رکی جس میں اعظام صبح سے اس آدمی کی طاق میں تھے کہ وہ کب کہاں جاتا ہے۔ رابعہ کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ سارا دن بیگم افندی کی فیکٹری کے قریب موجود رہے تھے، جہاں سے رات 8 بجے شہباز نکلا تو انہوں نے بہت فاصلہ رکھ کر اس کا تعاقب کیا تھا، شہری آبادی سے دور۔ جب شہباز نے کچی سڑک پر گاڑی موڑ لی تھی تب وہ وہیں رک گیا تھا، اور انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ ایک آدھ گھنٹے کے بعد وہ کچی سڑک پر جا کر اس کا ٹھکانہ دیکھ آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی اس راستے سے جب گاڑی نظر آئی تب وہ ہوشیار ہو گئے تھے اور پھر سے اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس جگہ آ رکے جہاں سڑک کے بیچوں بیچ وہ معصوم لڑکی بے خبری میں خود پر بیتے تانے کی داستان سناتی لگ رہی تھی۔ گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹس میں اعظام کتنی دیر اس پر نظر جمائے بیٹھے رہے، پھر وہ مشکل خود کو گھسیٹتے اس کے قریب گھٹنے ٹیک کر اسے بازو میں سیدھا کیا تھا، اور اس کی پیشانی سے بہتا خون انگلیوں سے صاف کرتے اس کے دل کے کسی نہا خانے میں چھپا درد اچانک زبان پر آ گیا تھا۔ سبرینا، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ سبرینا، سرسراتی ہوئی ہوائیں جو کبھی انہیں شوخی سے چھیڑتی تھیں اب سسک رہی تھیں۔ سبرینا، فضائیں نوحہ کو نہ تھی۔ نہیں، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ انہوں نے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور سیدھا ایک پرائیویٹ کلینک لے آئے تھے۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے اور وہ خود دن بھر بھوکے پیاسے اتنے نڈال ہو رہے تھے کہ سونی کو ڈاکٹر کے حوالے کرتے بینچ پر ڈھہ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر خاصے مشکوک انداز میں پوچھا، یہ آپ کی کون ہے؟ میں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، وہ ایک پل میں سوچ کر بولے، مسز شی از مائی وائف۔ اوہ، ڈاکٹر نے ذرا سے ہونٹ سکیڑے، پھر ایک پرچہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ میڈیسن لے آئیں۔ ہوش آ گیا انہیں؟ انہوں نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ڈاکٹر واپس پلٹ گئی تو وہ جلدی سے جا کر میڈیسن لے آئے اور نرس کے ذریعے اندر بھجوا کر دوبارہ وہیں بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر ایمرجنسی سے نکل کر بہت تیزی سے ان کے پاس آئی تھی اور ایک فارم انہیں تھما کر کہنے لگی، آپریشن ناگزیر ہے اور مجھے افسوس ہے کہ آپ کی مسز اب کبھی ماں نہیں بن سکیں گی، آپ یہاں سائن کر دیں۔ ایک اور دھچکا اعظام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ معاف ہوتے ذہن کے ساتھ بمشکل انہوں نے فارم سائن کر کے ڈاکٹر کو لوٹا دیا تھا اور اس کے جاتے ہی روشنیوں سے بھاگ کر تاریک راہداری میں آ کھڑے ہوئے، کیونکہ ان میں حوصلہ نہیں تھا دوبارہ وہی چیخیں سننے کا۔ مجھے مر جانے دو، نہیں میں زندہ نہیں رہوں گی، مجھے مر جانے دو۔ سبرینا، میں ہوں نا، کیا تم میرے لیے؟ نہیں اعظام، میں تمہارے قابل نہیں رہی، ایسا مت کہو، اور دیکھو ڈاکٹر آ رہی ہیں، اس سے کہو مجھے زہر دے دے، پلیز اعظام۔ وہ تڑپ کر منتیں کرتی نڈھال ہو گئی تھی۔ تب ڈاکٹر نے انہیں کمرے سے نکال کر دروازہ بند کر دیا، لیکن اس کی چیخیں بند نہ ہوئی تھیں۔ مجھے مر جانے دو، اس نے مرنے کی ٹھان لی تھی اور وہ مر گئی تھی۔ اعظام کا خیال بھی نہیں کیا جو صرف اسے اس کی محبت کو ہی زندگی سمجھتے تھے۔ وہ ان کی زندگی میں اس روز آئی تھی جب انہوں نے یونیورسٹی میں قدم رکھا تھا، اور اس کا بھی وہ پہلا ہی دن تھا۔ وہ جو اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ان سے پوچھ رہی تھی، گو کہ انہیں معلوم نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے ادھر ادھر سے پوچھ کر پہلے اس کی کلاس تک اسے پہنچایا تھا، اس کے بعد اپنی کلاس تلاش کی تھی، پھر اتفاقاً سامنا ہونے پر دونوں کے مابین رسمی بات چیت ہوتے ہوئے وہ دن بھی آ گیا جب باتوں کے دوران پیریڈ نکل جانے کا احساس ہی نہ ہوا، اور اس کے بعد تو اکثر پیریڈ مس ہونے لگے تھے۔ کیا ہے اعظام، میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ میں کبھی کسی لڑکے سے دوستی نہیں کروں گی۔ وہ ان کے سامنے اپنی بے بسی کا اعتراف کر رہی تھی۔ پھر اعظام کزن انجان بن گئے تھے۔
پھر پتہ نہیں کیسے میری تم سے دوستی ہو گئی، اور میں نے پتہ ہے کیا عہد کیا تھا؟ اعظام نے کہا تو اس نے شوق سے پوچھا تھا۔ کیا؟ کہ میں صرف اس لڑکی سے دوستی کروں گا جو چپکے سے میری خلوتوں میں آن بسے گی۔ انہوں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تو وہ کچھ نروس سی ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب میں تمہیں اپنی تنہائی میں سوچنے لگا تھا، انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ اترا کر بولی تھی۔ لیکن میں تمہیں تنہائیوں میں نہیں سوچتی۔ پھر کیسے سوچتی ہو؟ اس کا جواب سننے سے پہلے ہی خائف ہو گئے تھے۔ میں کبھی تنہا ہوتی ہی نہیں، وہ کہہ کر ہنسی تھی۔ کبھی تو کبھی نہیں؟ کیوں؟ میرا مطلب ہے کون کون ہے تمہارے گھر میں؟ امی، ابو، میں اور… وہ قصداً رکی تو انہوں نے بے قراری سے پوچھا، اور تم؟ اس کے ہونٹوں میں تم کے ساتھ جو مسکراہٹ دبی تھی اس نے اعظام جیسے مر کر جیے تھے۔ او گاڈ، تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ اور یہ صرف دوستی نہیں، اس کے آگے محبتوں کی راہ گزرنے انہیں اپنی پناہوں میں لے لیا تھا۔ درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ تھی، کوئی پیچیدگی۔ ادھر اعظام گھر میں بڑے تھے اور ادھر وہ اکلوتی، اس لیے دونوں بہت بے پرواہی سے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اس راہ گزر پر دور نکل گئے تھے۔ انہیں اپنی منزل بھی صاف نظر آنے لگی تھی، لیکن اس منزل تک پہنچنا شاید ان کے نصیب میں نہ تھا۔ جو درمیان میں فراز آ گیا تھا۔ فراز سبرینا کے ڈپارٹمنٹ میں تھا اور اس کا شمار ان لڑکوں میں ہوتا تھا جو یونیورسٹی میں صرف تفریح کے لیے آتے ہیں، اور اس نے پہلے سبرینا کو اپنی طرف مائل کرنے کی بہت کوشش کی۔ جب کامیابی نہ ملی تو اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور اپنے جیسے ہی لڑکوں کو ساتھ ملا کر اس کے خلاف محاذ بنا لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں ایک سے ایک خوبرو موجود ہے تو پھر وہ ادھر ادھر کیوں جاتی ہے؟ ہر موڑ پر اسے روک کر کہتا تھا، باز آ جاؤ ورنہ پچھتاؤ گی۔ وہ ہر بار سر جھٹک کر آگے بڑھ جاتی تھی، لیکن اس نے اعظام سے کبھی ذکر نہ کیا۔ اور پھر ایک روز جب فراز نے اس کی کلائی کھینچ کر اسے آگے بڑھنے سے روکا تب وہ بہت غصے میں اعظام کے پاس آئی تھی۔ انہیں فراز کی حرکتوں سے آگاہ کیا تو ان کا خون کھول اٹھا تھا، لیکن وہ جذباتی نوجوان نہیں تھے جو فوراً جا کر فراز سے الجھ پڑتے۔ اس کے برعکس انہوں نے کسی تدبیر سے فراز کو اس کی حرکتوں سے باز رکھنے کا سوچا تھا۔ انہوں نے سبرینا سے بھی کہا کہ وہ اس سے مزید الجھنے کی کوشش نہ کرے، خاموشی سے نظر انداز کرتی رہے۔ وہ خود ہی طریقے سے اسے سمجھائیں گے، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ یعنی اعظام ابھی تدبیر سوچ رہے تھے اور فراز اپنا کام دکھا گیا تھا۔ اس روز اعظام جب یونیورسٹی پہنچے تو سبرینا کی دوست رخسانہ بہت پریشانی سے ان کے انتظار میں کھڑی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی بھاگ کر ان کے پاس آئی تھی۔ اعظام غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اس کی نظریں سبرینا کی تلاش میں بھٹک رہی تھیں۔ وہ فراز ہے نا؟ وہ سبرینا کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا، رخسانہ نے بتایا تو اس کے پیر تلے سے زمین گھسک گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں اعظام، ابھی جب ہم آ رہے تھے تو گھر کے قریب سٹاپ پر ہی فراز پہنچ گیا تھا اور مسلسل سبرینا سے اصرار کرنے لگا کہ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے۔ جب سبرینا کسی طرح نہیں مانی تو زبردستی… رخسانہ کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ اعظام وہیں سے واپس بھاگ گئے تھے، اور پھر انہیں یاد نہیں کہ وہ کب تک بھاگتے رہے۔ کھانے پینے، سونے، جاگنے، کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ یہی نہیں، انہیں تو اپنا گھر بھی یاد نہیں رہا جب تک انہوں نے سبرینا کو ڈھونڈ نہ لیا۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ وہ انہیں ایسے حالوں میں ملے گی تو وہ اس تک پہنچنے کی صحیح کبھی نہ کرتے اور ساری زندگی ڈھونڈتے رہتے۔ بہرحال اس کے بعد بھی وہ اسے اپنانے کو تیار تھے، لیکن وہ نہیں مانی تھی، اور جو مرنے کی ٹھان لی تو سچ مچ مر گئی تھی۔ پھر اعظام کے لیے خود کو سنبھالنا ممکن نہیں رہا تھا، دل کہیں کسی طور بہلتا ہی نہ تھا۔ صبح یونیورسٹی جانے کے لیے نکلتے اور اس کی قبر پر جا پہنچتے، پھر خواہ تپتی دھوپ ہو انہیں کچھ احساس نہیں ہوتا تھا، نہ دن گزرنے کا پتہ چلتا۔ اس کی قبر کی کچی مٹی پر انگلیوں سے جانے کیا لکھتے، مٹاتے پھر لکھتے، لیکن دل کو یہاں بھی قرار نہیں تھا۔ اس روز بھی انہیں صبح سے رات ہو گئی تھی۔ ان کے روح میں اترتا سناٹا قبرستان کے ہولناک سناٹے کے سوا تھا۔ جب بھی کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں تھا، یوں بیٹھے تھے جیسے دنیا بس اتنی سی تھی اور اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں۔ جب اچانک عقب سے کسی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تب ایک پل کو ان کے بدن میں سنسناہٹ ہوئی، پھر گردن موڑ کر دیکھا تو ہاتھ میں لالٹین لیے سفید برف جیسا آدمی پوچھ رہا تھا، کیوں میاں، تمہارا گھر بار نہیں ہے؟ وہ کچھ نہیں بولے تھے، بس نظریں اس نورانی چہرے کو دیکھتی رہ گئی تھیں۔ یہاں کون ہے تمہارا؟ اس شخص نے پوچھا تو انہوں نے قبر کے سرہانے یوں ہاتھ رکھا کہ کہہ رہے ہوں اسے مت چھیڑو۔ بتاؤ کون ہے؟ بہت شفقت سے پوچھا گیا تو وہ شکستگی سے بولے، محبت، میری محبت۔ نادان، مٹی سے محبت کرتے ہو؟ یہ مٹی نہیں ہے، مٹی ہی ہے، ہم سب مٹی ہیں۔ میں، تم، سب، ہم سب کو مٹی ہو جانا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے جان لو کہ فانی چیزوں سے لگاؤ کے عوض ہمیں صرف دکھ ہی مل سکتا ہے۔ اٹھو اور کسی ایسے کو دوست بناؤ جسے کبھی موت نہ آئے، تب تمہارے غم کا مداوع کم ہو جائے گا۔ کون ہے ایسا؟ اعظام کے چہرے پر معصوم حیرانی تھی۔ میرے ساتھ آؤ۔ اس شخص نے ہاتھ بڑھایا جسے بے خوفی کے عالم میں تھام کر اعظام اس کے ساتھ چل پڑے تھے۔
جب اس کے حجرے میں داخل ہوئے تو حیرت سے چاروں جانب دیکھتے ہوئے ان کی نظریں دیوار پر لگی تحریر پر جم گئی تھیں۔ اے میرے دل، اگر تو قرب الہی کا متمنی ہے تو ذرا سنبھل کر چل۔ حق کے تعالیٰ تک رسائی کے لیے بات کا ہر ذرہ ایک دروازہ ہے، اور ہر دروازے کا ایک الگ راستہ ہے جو تیرے پراسرار وجود تک جاتا ہے۔ خود شناسی کے لیے ہی ہر کسی کو 100 زندگیاں گزارنی ہوں گی، لیکن خدا شناسی اپنی کوشش میں بلکہ صرف اسی کے فضل و کرم سے نصیب ہوتی ہے۔ بیٹھ جاؤ، اس نے کہا تو اعظام نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اس کے ساتھ چٹائی پر بیٹھ گئے تھے۔ کھانا کھاؤ گے؟ دل نہیں چاہتا، اعظام بے بسی سے بولے۔ دل کیا چاہتا ہے؟ پتہ نہیں، میرے اختیار میں نہیں۔ تڑپتا ہے، مچلتا ہے، کہیں ٹھہرتا نہیں۔ ٹھہر جائے گا، جاؤ دروازے کے پاس نل ہے، وضو کر کے آؤ۔ اس نے کہا تو کتنی دیر بعد اعظام بادل نخواستہ اٹھے تھے، لیکن جب وضو کر کے آئے تو سیدھے بچھی ہوئی جا نماز پر کھڑے ہو گئے، نماز کی نیت باندھ لی، پھر ہر سجدہ ان پر ایک نئی دنیا واہ کرتا گیا تھا۔ جانے کیسی روشنی تھی جو غفلت کے اندھیروں پر حاوی ہو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ جہاں نے رنگ بدلا تھا کہ فنا کا تصور باقی نہیں رہا، اور وہ جسے فنا نہیں، اس کی لگن اور جستجو دل میں آگ لگا گئی تھی۔ میرے اللہ، میرے رب، مجھے تھام لے۔ وہ آخر میں سجدے میں گڑگڑا رہے تھے۔ الہی، اس کے دل کو دنیاوی غموں سے بے نیاز کر کے اپنے نور سے منور کر دے۔ ادھر چٹائی پر بیٹھے اس شخص نے ان کے لیے دعا کی تھی، جو بارگاہ میں یوں مقبول ہوئی کہ پھر اعظام کو کسی بات کا ہوش نہ رہا۔ گھر بار رشتے ناطے سب بھول گئے، بس صرف ایک راستہ رہ گیا تھا، وہ جس کے بارے میں کسی نے کہا کہ راہ حق ہر کس و ناقص کے لیے کھلی نہیں ہوتی، صرف نیک لوگ ہی اس کو پا سکتے ہیں۔ اس پر اطمینان، سکون اور صدقے دل سے جدوجہد کرنی چاہیے۔ تم اپنا مال و متاع جلا کر اس کی راکھ بن جاؤ۔ جب تک تم دنیا کی ایک ایک چیز کو جلا نہیں دو گے، تمہیں اسے نجات حاصل نہیں ہوگی۔ جب دنیا کے قید خانے میں تمہیں زیادہ دن قیام نہیں کرنا تو پھر ابھی سے دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤ، کیونکہ یہ وقت نزا دنیا کی کوئی چیز تمہیں موت کے چنگل سے بچا نہیں سکے گی۔ اس راہ سفر کرنے کے لیے خود سے مخلص ہونا پڑتا ہے، اور خود سے سچا ہونا اسے کہیں زیادہ دشوار کام ہے جتنا تم سمجھتے ہو۔ اور پورے 2 سال اعظام اس حجرے میں آتے تھے۔ جب اس راہ پر ان کے قدم مضبوط جم گئے، تب اس شخص نے ان سے کہا تھا، اب تم گھر جاؤ اور اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور دیگر عزیز رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، کبھی اپنی کسی عمل پر گھمنڈ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو گھمنڈ پسند نہیں، وہ عاجزی اور انکساری کو پسند کرتا ہے۔ اسے اپنا شعار بنا لو۔ یہ دنیا بہت بری ہے، لیکن حق کے تعالیٰ نے جب تک تمہاری زندگی لکھی ہے تمہیں یہیں رہنا ہے۔ کمال یہ نہیں کہ اس دنیا کی طرف سے آنکھیں بند کر کے تم تاحیات اس حجرے میں بیٹھے رہو، بلکہ اس غلاظت بھری دنیا میں رہ کر تمہیں اپنا دامن بچائے رکھنا ہے، تب تم درجہ کمال کو پہنچ جاؤ گے۔ بے شک یہ اللہ ہی کے کام ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو ساری زندگی اس کے سامنے پیشانی رگڑتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اندر کی میں سے نجات حاصل نہیں کرتے۔ کبھی میں نہ کہنا، اسی میں ابلیس کی ترغیب پائی جاتی ہے۔ جب بندہ سچی نیت سے فرما برداری کرتا ہے اور اس کا ہر عمل حکم الہی کے مطابق ہوتا ہے، وہ بندہ خدا کا غلام بن جاتا ہے۔ سچا غلام مشکل وقت میں ہی پرکھا جاتا ہے، لہٰذا امتحان میں پورا اترو۔ تمہاری ہر بات، ہر عمل خدا کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ اپنے دل اور ذہن کو ہمیشہ پاک رکھنا۔ خدا تم پر مہربان ہے، تم اس کی مخلوق پر مہربان اور احسان کرو، لیکن کبھی چرچا نہ کرو۔ جاؤ، خدا حافظ۔ اور یوں عشق مجازی سے عشق حقیقی کی کٹھن ترین مسافتیں طے کر کے اعظام گھر لوٹے تو سبرینا کا خیال دل کے کسی نہا خانے میں جا چھپا تھا، اور یہ نہیں تھا کہ اس تمام عرصے میں وہ انہیں کبھی یاد نہ آئی تھی۔ کبھی کبھی اس کا خیال آتا تو وہ اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر بے چین ہو جاتے، اور آج جب سونی کو اس حال میں دیکھا تو ان کا صرف دل ہی نہیں، روح بھی تڑپ گئی تھی۔ پھر بھی وہ اسے اپنے لیے خدا کی طرف سے کسی امتحان پر محمول کرتے ہوئے اس میں برا اترنے کی دعا کر رہے تھے۔ فجر کی نماز انہوں نے اسی راہداری میں پڑھی تھی، اس کے بعد بھی وہیں بیٹھے تھے جب نرس ان کے پاس آ کر بولی، آپ کی مسز کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ بہت خاموشی سے سر جھکائے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑے۔ جب سونی پر نظر پڑی تو ان کی آنکھیں دھندلا گئیں، جو اذیتوں کے پل صراط سے گزر کر چھت کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس پار دور آسمانوں میں کسی سے سوال کر رہی ہو۔ پھر مایوس ہو کر انہیں دیکھنے لگی تو انہوں نے فوراً بڑھ کر اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ دھیرے دھیرے کہنے لگے، تم بہت اچھی لڑکی ہو، تمہیں پتہ ہے جب تم بولتی ہو تو چڑیاں چہچہانا بھول جاتی ہیں۔ تمہاری سادگی، تمہاری معصومیت یقیناً اللہ کو بہت پسند ہے، اور پتہ ہے جب اللہ کسی پر مہربان ہوتا ہے تو پہلے اسے کڑی آزمائشوں میں ڈالتا ہے
جو ان آزمائشوں پر صبر کرتا ہے پھر اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، تم اس کی دوست بنو گی نا؟ سونی کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو کر کناروں سے جھلک گئی تھیں تو وہ مزید ضبط نہ کر سکے اور اس کا ہاتھ تھپک کر باہر نکل آئے تھے۔ وہ جب گھر میں داخل ہوئے تو مامی جی ان کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ بتائے بغیر کہاں چلے گئے تھے؟ رات بھر پریشان رہی، اتنے غیر ذمہ دار کیسے ہو گئے؟ سوری اماں، بس اچانک آفس کے کام سے حیدرآباد جانا پڑا تھا، انہوں نے مصلحتاً جھوٹ بولا۔ فون نہیں کر سکتے تھے؟ مامی بہت سخت ناراض ہو رہی تھی۔ کیا تھا رات میں، لیکن درمیان میں لائن ڈسٹرب تھی، وہ کہہ کر فوراً بات بدل گئی۔ اسما سے کہیے جلدی ناشتہ بنا دے، مجھے ابھی پھر جانا ہے۔ اتنے تھکے ہوئے لگ رہے ہو، سوئے نہیں رات میں؟ سفر کی تھکان ہے، نہانے سے دور ہو جائے گی، وہ کہتے اپنے کمرے میں چلے گئے اور تقریباً 15 منٹ بعد جب وہ کمرے سے نکلے تو اسما برآمدے میں ہی تخت پر ناشتہ رکھ چکی تھی، فوراً بیٹھ کر ناشتے میں مصروف ہو گئی تھی۔ کیا پھر حیدرآباد جاؤ گے؟ مامی جی ان کی غفلت دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہیں؟ وہ چونک کر بولے، نہیں ابھی تو یہیں آفس جاؤں گا۔ بھائی کل سے رابعہ کتنے فون کر چکی ہے، کہہ رہی تھی آپ جیسے آئیں ان سے فون پر بات کریں۔ اسما نے کہا تو انہوں نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ بہت پریشان لگ رہی تھی، فائقہ کی کوئی اطلاع نہیں ملی؟ مامی جی نے پوچھا تو وہ گرم چائے حلق سے اتارتے بولے، فائقہ خیریت سے ہے، تمہیں کیسے پتا؟ مامی جی اور اسما بھی پوری جان سے متوجہ ہو گئیں۔ اس کا فون آیا تھا ادھر پھپھو کے ہاں، لیکن پھپھا جان نے زیادہ بات نہیں کی، نہ کسی کو کرنے دی، وہ اپنا گول کر گئے تھے۔ کیوں؟ بس ناراض ہیں، وہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ اسما نے متجسس ہو کر پوچھا۔ نہیں۔ اچھا اماں میں چلتا ہوں، ہو سکتا ہے آج بھی دیر ہو جائے، آپ پریشان نہ ہوئے گا۔ وہ کہہ رہے تھے تبھی رابعہ آ گئی تو اسے دیکھ کر جذبت ہونے لگے۔ السلام علیکم۔ رابعہ سلام کے ساتھ ہی انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تو جھنجھلا کر بولے، تم آرام سے گھر نہیں بیٹھ سکتی، خواہ پریشان کرنے آ جاتی ہو۔ ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مامی جی نے انہیں ٹوکا، پھر رابعہ سے بولی، آؤ بیٹھو بیٹی۔ بس مامی جی میں آفس جا رہی ہوں، چلے زام بھائی مجھے راستے میں اتار دیجیے گا۔ رابعہ مامی جی سے کہہ کر انہیں دیکھنے لگی۔ اچھا اماں میں چلتا ہوں۔ وہ باتیں ناخواستہ رابعہ کو چلنے کا اشارہ کر کے باہر نکل گئے۔ میں کل سے فون کر کر کے تھک گئی، رابعہ نے گاڑی میں بیٹھتے کہا۔ ہاں ابھی اسما بتا رہی تھی، انہوں نے کہا تو فوراً پوچھنے لگی، کچھ پتہ چلا؟ ہاں میں اسے لے آیا ہوں، انہوں نے بظاہر سرسری انداز میں کہا۔ کہاں ہے وہ؟ رابعہ نے بےتابی سے ان کا بازو ہلایا تو وہ ناگواری سے بولے، اس طرح کرو گی تو نہیں بتاؤں گا۔ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بتائیں کہاں ہے، ٹھیک تو ہے نا؟ رابعہ اب کہاں صبر کر سکتی تھی۔ نہیں، وہ ہونٹ بھیج گئے اور رابعہ مزید پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے اسے، بتائیں نا نظام بھائی۔ بس خاموش رہو اور اس کے سامنے بھی تحمل سے کام لینا، انہوں نے اسے ٹوکا تو رابعہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اپنے آپ کہنے لگی، ابھی آفس جاتے ابو کہہ رہے تھے کہ آج سونی کو بلا لو، اس کے بغیر گھر سونا لگتا ہے۔ اس پر امی جتنی پریشان ہوئی میں بتا نہیں سکتی۔ نظام سن رہے تھے لیکن کچھ بولے نہیں، اور جب کلینک کے سامنے گاڑی روکی تبھی اسی طرح خاموشی سے اتر کر آگے بڑھ گئے۔ نظام بھائی، رابعہ تیز تیز قدموں سے ان کے قریب آ کر پوچھنے لگی، کوئی سیریس بات تو نہیں ہے؟ ابھی خود دیکھ لینا اور خدا کے لیے اس سے کوئی سوال نہ کرنا، انہوں نے عاجز آ کر کہا تو رابعہ کو جھٹک کر اپنے آپ قیاس کرنے لگی۔ جب دونوں راہداری سے آگے کوریڈور میں داخل ہوئے تو سامنے سے آتی نرس نظام کو دیکھتے کہنے لگی، آپ کی مسز مسلسل روئے جا رہی ہیں، کہیں آپ نے انہیں بتا تو نہیں دیا کہ وہ؟ نہیں، انہوں نے نرس کی بات پوری ہونے نہیں دی اور پوچھنے لگے، کہاں شفٹ کیا ہے انہیں؟ ادھر اسپیشل وارڈ میں، نرس نے اشارے سے بتایا تو فوراً اس طرف بڑھ گئے تھے، لیکن پھر دروازے کے پاس رک کر رابعہ کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ آپ بھی آئیے، آپ کی مسز انتظار کر رہی ہوں گی، رابعہ چپتے ہوئے لہجے میں کہہ کر اندر چلی گئی تو وہ کچھ دیر دروازے کے پاس ہی کھڑے رہے، لیکن جب سونی کی زچگیاں باہر تک سنائی دینے لگیں تب کمرے میں داخل ہوتے انہوں نے رابعہ کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے، بجائے سے تسلی دینے کے خود ہی سانس شروع ہو گئی، بند کرو یہ رونا دھونا، آپ اس کی حالت دیکھ رہے ہیں، رابعہ نے شاکی ہو کر کہا۔ شکر کرو زندہ بچ گئی ہے ورنہ تم نے، وہ اسے الزام دیتے دیتے رہ گئے، پھر پلٹ کر بہت نرمی سے سونی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بولے، اب اگر تم روئی تو میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا۔ سونی نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی کا گلا گھونٹ لیا تھا۔ کچھ کھاؤ گی؟ انہوں نے پوچھا تو پھر خود ہی رابعہ سے کہنے لگے، میں اس کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، تمہیں شام تک یہیں رہنا پڑے گا، میں آفس جاؤں گا، پھر شام میں پھپھا جان کے پاس سے ہوتا یہاں آؤں گا، تب گھر جانا۔ ہاں ابو کو آپ ہی سمجھا دیجیے گا ورنہ وہ آپ کے گھر پہنچ جائیں گے، رابعہ نے ان سے اتفاق کرتے کہا، میں اسے لیے جاؤں گا، اور دیکھو اب تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے، الٹے سیدھے سوال کر کے پریشان نہیں کرنا۔ وہ اپنی بات ختم کرتے ہی کمرے سے نکل گئے تھے۔ رابعہ اتنی نادان نہیں تھی کہ اسی وقت سونی سے اس واقعے کی پوری تفصیل پوچھنے بیٹھ جاتی، اس کی حالت کے پیش نظر وہ اسے ادھر ادھر کی باتوں میں بہلانے لگی تھی۔
बाजी मुझे डर लग रहा है, सोनी ने अपनी असली मासूमियत से कहा तो गजन अनजान बन गई। किससे? घर जाने से। अबू तो मुझे मार डालेंगे। सोनी घर जाने के ख्याल से ही खौफजदा हो गई थी। क्यों मार डालेंगे? तुमसे तो वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। राबिया ने उसकी थोड़ी छूकर कहा। लेकिन अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम अपने दिल और जहन से ये सारे बोझ उठा दो। और अब्बू को कुछ पता नहीं, उन्हें हमने यही बताया कि तुम मामू जी के घर हो और तुमने अभी यही जाहिर करना है, समझी? उसने नरमी से कहा तो सोनी पूछने लगी, और अम्मी? अम्मी भी तुमसे कुछ नहीं पूछेंगी। तुम इत्मीनान से हो जाओ, बल्कि अब सो जाओ, नींद तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। राबिया ने उसका गाल थपक कर कहा तो उसने आंखें बंद कर ली। फिर एकदम घबरा कर पूछने लगी, बाजी आप कहीं जाएंगी तो नहीं? नहीं, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। राबिया ने उसके हाथ को अपने हाथ में दबा लिया और जब तक वो सो नहीं गई इस तरह बैठी रही। फिर बहुत आहिस्तगी से उसका हाथ तकिए पर रख कर उसे एहतियात से कमरे से निकल आई थी। काउंटर पर खड़ी नर्स के पास जाकर पूछने लगी, सुनो, मेरी बहन को छुट्टी कब मिलेगी? कहाँ है तुम्हारी बहन? वो इधर स्पेशल रूम में। उसने बताया तो नर्स लाइल्मी का इजहार करते बोली, पता नहीं, डॉक्टर साहिबा आएंगी तो उनसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, कोई सीरियस बात तो नहीं है? उसने पूछा तो नर्स चंद सानियों से देखने के बाद पूछने लगी, वो तुम्हारी बहन है? हाँ। कितना अरसा हुआ उसकी शादी को? शादी? उसने पहले नागवारी से उसे देखा, फिर फौरन संभल कर बोली, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, यही कोई 4-5 महीने हुए हैं। ओह, फिर तो बेचारी के साथ बड़ा जुल्म है। नर्स ने अफसोस से कहा तो उसका दिल डूबने लगा था। क्या हुआ है? वो कभी मां नहीं बन सकेंगी। मेरे अल्लाह, उसे शदीद धचका लगा। तुम उसे भी बताना नहीं, उसकी हालत नाजुक है, कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। नर्स ने कहा तो उसने दुख से सोचा, इस मासूम को भी तो ममता का इदराक नहीं है, कहाँ इससे महरूमी। डॉक्टर साहिबा 2 बजे आएंगी। नर्स ने उसकी खामोशी से जाने क्या समझकर बताया तो वो ज़रा सा इस बात में सर हिलाकर वापस पलट आई और पहले कमरे में झांक कर सोनी को देखा, फिर बैरूनी कॉरिडोर में आ गई। मोबाइल पर घर का नंबर पुश करने लगी। कुछ देर बाद अम्मी की आंसू में डूबी आवाज़ आई थी, हेलो अम्मी, आप रो रही हैं? उसने टोका तो उनकी आवाज़ सुनकर अम्मी मजीद रोने लगी। रोई नहीं, सोनी मिल गई। उसने बताया तो अम्मी बेकाबू हो गई। सोनी मिल गई? कहाँ है? मेरे साथ है। मेरी बात कराओ, मेरी बच्ची खैरियत से है ना? जी, लेकिन अभी बात नहीं कर सकती, बहुत डरी हुई है। आपको पता तो है वो कितनी डरपोक है। बस आप इत्मीनान से हो जाएं। और हाँ, इज़ाम भाई कह रहे थे कि वो उसे अपने साथ घर ले जाएंगे। मेरा मतलब है 2-4 दिन उन्हीं के घर रहेगी। वो सोचकर जल्दी जल्दी बोल रही थी। और तुम्हारे अब्बू, वो तो कह रहे थे कि अगर आज सोनी नहीं आई तो उसे खुद जाकर ले आएंगे। अम्मी ने इज़ाम का सुनकर क्यों का सवाल उठाने के बजाय अब्बू की तरफ से खदशा जाहिर किया। फिक्र नहीं करें, इज़ाम भाई शाम में आएंगे तो वो खुद ही अब्बू से बात कर लेंगे। मेरा ख्याल है अब्बू ने मना नहीं करेंगे। सोनी ठीक तो है ना? अम्मी ने फिर तशवीश से पूछा। ठीक है, आप परेशान ना हो, बस दुआ करें, मेरा मतलब है शुक्र करें। शुक्र है अल्लाह का मेरी बच्ची खैरियत से घर आ जाए, बहुत शुक्राने के नफिल पढ़ूंगी। अम्मी ने कहा तो उसने खुदा हाफिज कहकर फ़ोन बंद कर दिया। फिर कुछ सोचकर तौसीफ आलम के नंबर को डायल करने लगी तो वो अपने मोबाइल पर उसका नंबर देखकर बोला, कहाँ हो यार? बस जहाँ भी हो फ़ौरन आ जाओ। सॉरी तौसीफ, अभी नहीं आ सकती। उसने माजरत की तो पूछने लगा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? ज़्यादा अच्छी नहीं। अच्छा, कल तुम ज़रूर आना, बेशक शूटिंग ना करना लेकिन आना ज़रूर, वरना मैं तुम्हें खुद लेने पहुँच जाऊँगा। तौसीफ ने कहा तो बेदिली से बोली, नहीं मैं आ जाऊँगी, और मेरे लायक कोई खिदमत। थैंक यू एंड गुड बाय। उसने मोबाइल बंद कर दिया और सुस्त कदमों से वापस कमरे में आ गई जहाँ सोनी बेखबर सो रही थी। बाकी अगली किस्त में।